آج کے شو میں قطر پر شدت پسندوں کی مبینہ حمایت کا الزام، خلیجی ممالک میں بڑھتی کشیدگی۔ Regarding President Trump's tweet, we had the meeting directly with President Trump between him and His Highness the Emir, and he told us clearly we found that there are some allegations about different countries in the region funding terrorism, and we saw some of them is around Qatar and Saudi, and he repeated this several times. سعودی عرب کی جانب سے قطر کو تنہا کرنے کا اقدام کتنا درست؟ تیل کی قیمتوں، آمد و رفت اشیاء خرد و نوش پر اثرات، نتائج کیا؟ حالیہ تنازعہ، پاکستان کی خارجہ پالیسی کا کڑا امتحان۔ السلام علیکم، پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ انتہائی اہم کشیدہ حالات ہم کہہ سکتے ہیں جی سی سی یعنی گلف کنٹریز میں، خلیجی ممالک میں جس صورتحال کا سامنا ہے، بالخصوص سعودی عرب کے اور کچھ مسلم ممالک کے اس اقدام کے بعد کہ قطر سے سفارتی تعلقات ختم کریں، اس کے بعد سے ہم نے دیکھا ہے کہ کشیدگی بڑھ رہی ہے مسلسل۔ اگر آج کی بات کریں تو کویت کے امیر جو اس سے پہلے سعودی عرب گئے، وہاں جا کر انہوں نے ثالثی کا کردار ادا کرنے کی کوشش کری۔ اب ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ابو دھابی گئے ہیں اور وہاں کے امیر سے ملنے کے بعد وہ دوحہ بھی جائیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس پر ان معاملات کو حل کیا جا سکے۔ لیکن دوسری طرف امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ ایک ٹویٹ کے ذریعے معاملے میں کودے تھے، اب ان کی طرف سے، ان کے وزارت خارجہ کی طرف سے رابطہ ہوا ہے قطر سے بھی، کیونکہ وہاں پر فوجی اڈے امریکہ کے بھی ہیں۔ تو ایک کردار امریکہ کا کیا ہے اس پر؟ کیا وہ سعودی عرب کی طرف سے بھی کھیل رہا ہے، قطر کی طرف سے بھی کھیل رہا ہے؟ ایک عجیب سا مشکوک کردار نظر آ رہا ہے، اس پر بھی سوال اٹھائیں گے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی اب اس پوری صورتحال میں کدھر آتی ہے؟ پاکستان اس نازک موڑ پر کس طرف اس کا جھکاؤ رہتا ہے خارجہ پالیسی؟ کیا ایک کردار ادا کر سکتا ہے پاکستان، جس طرح آج ترکی کے صدر نے کہا ہے کہ وہ قطر کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے اور اس کو اس عالمی تناؤ، اس عالمی صورتحال میں تنہا نہیں ہونے دیں گے، کہ نہیں کردار ادا کرنے کو تیار ہیں؟ کیا پاکستان ایسا کوئی کردار ادا کر سکتا ہے؟ پاکستانی خارجہ پالیسی کا کیا شیپ ہونا چاہیے؟ یہ سوال۔ اور آج ہونے والی ایران میں دہشت گردی، آج ایران میں جو دہشت گردی ہوئی بہت اہم ہے اور اس کی ذمہ داری داعش نے قبول کری۔ یہ کتنا سگنیفیکنٹ اس وقت ایک پوائنٹ ہے۔ داعش ایران تک آ چکی ہے، کیا اس خطے کی صورتحال، اس خطے پر بھی اس کے اثرات ہوں گے؟ آج ایران میں ہونے والی دہشت گردی کی ہم کس طرح مذمت کی ہماری محکمہ خارجہ نے، اور ہماری کیا پالیسی ہونی چاہیے، اس پر پروگرام میں بات ہوگی۔ ہما بقائی صاحبہ سینئر تجزیہ نگار ہیں، انٹرنیشنل ریلیشنز کی ایکسپرٹ ہیں، کراچی سے جوائن کر رہی ہیں ہمیں۔ رؤف حسن صاحب سینئر تجزیہ نگار اسلام آباد اسٹوڈیو سے، جناب بریگیڈیئر حارث نواز صاحب دفاعی نگار کراچی سے، اور جناب ایمبیسڈر جمیل احمد خان صاحب سابق سفیر ہیں اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں کراچی سے۔ بہت شکریہ تمام حضرات کا جنہوں نے پروگرام میں جوائن کیا۔ ہما بقائی صاحبہ پہلے آپ کی طرف آتے ہوئے، کتنی کشیدہ یا کتنی اس وقت پریشان صورتحال، پریشان کن پاکستان کے لیے ہونی چاہیے اس صورتحال کو، اور آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں خلیجی ممالک کو، کوششیں کویت کے امیر کی؟ کیا یہ کوششیں رنگ لائیں گی یا پھر یہ معاملہ مزید بدتر ہوگا؟ کیا ہوگا ہما صاحبہ؟ اس وقت تو ایسا لگتا ہے کہ جو ڈیمیج کنٹرول کی ایکسرسائز ہے وہ اس قدر فعال نہیں ہو پائے گی، کیونکہ اگر آپ مقالے پڑھیں بالخصوص امریکہ سے جو آ رہے ہیں، اس میں تو واضح طور پر تھریٹ کیا جا رہا ہے قطر کو، کہ جس طرح ہم نے ایجپٹ کی حکومت گرائی تھی اور وہاں کو لائے تھے، بالکل اسی طرح ہم لا سکتے ہیں کو قطر میں اور وہاں حکومت جو ہے وہ گرا سکتے ہیں۔ یہ صورتحال تو کشیدہ 2014 سے ہو گئی تھی، لیکن ٹرمپ کے وزٹ کے بعد اور انہوں نے جس طرح سے اوپنلی سپورٹ کیا سعودی عرب کے ممالک کو، تو اس کے بعد سمجھے ایک اپرچونٹی مل گئی انہیں قطر کے خلاف یہ محاذرائی کرنے کی۔ یہ خلیج تو پہلے سے ان سم ویز موجود تھی۔ اور جہاں تک آپ نے ذکر کیا پاکستان کا، دیکھیے پاکستان کا تعلق ان ممالک سے ہے جہاں یہ پاکستان سے پہلے امریکہ کا کردار کیسا ہے؟ یعنی ٹرمپ نے جس طرح کہا کہ دہشت گردی کے خاتمے کا آغاز ہے یہ، اور دوسری طرف وہاں فوجی اڈے قطر میں، تو ٹرمپ کی پالیسیز یا ان کی خارجہ پالیسی کیا کہتی ہے؟ امریکہ کدھر کھڑا ہوا ہے اس معاملے پر؟ دیکھیے بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے یہ کہ ایگزیکٹلی جو سٹیٹمنٹ ٹرمپ کا آیا ہے وہی سٹیٹمنٹ کچھ گھنٹے پہلے جو اسرائیل کے فارن منسٹر ہیں انہوں نے دیا تھا، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اب جب کہ یہ قطر کے خلاف بات ہو گئی ہے
تو اسرائیل جو ہے وہ حصہ بن سکتا ہے لارجر ٹیررسٹ الائنس کا جو سعودی عرب لیڈ کرے گا. تو ان سم ویز یہ کہا جا رہا تھا کہ اسرائیل حصہ بن جائے گا عرب ورلڈ کا اور جو مسلم ورلڈ کا کانسیپٹ ہے وہ بکھر جائے گا. اور پینٹاگن نے ظاہر ہے کہ اس کے برخلاف سٹیٹمنٹ دیا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ قطر میں بہت سارے امریکن بیسز ہیں اور امریکن بیسز کو وہ وہاں سے وڈرا نہیں کرنا چاہتے. تو قطر کے ساتھ امریکہ کا ایک اسٹریٹجک انٹرسٹ جڑا ہوا ہے. لیکن کیونکہ ٹرمپ جو ہیں وہ کبھی کبھی بہت ان ڈپلومیٹک سٹیٹمنٹس دیتے ہیں تو اٹس انٹرسٹنگ کہ جو ٹرمپ کی ٹویٹ ہے اور جو اسرائیلی فارن منسٹر کا سٹیٹمنٹ ہے وہ لفظ بلفظ ایک ہے. یہ کافی حیران کن بات ہے. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب، یہ جو پورا معاملہ ہے آج ایران میں جس طرح ہوا دہشت گردی، آپ کیا ریلیٹ کر سکتے ہیں جو خطے کی صورتحال ہے حارث نواز صاحب دفاعی طور پر اور آج ایران میں ہونے والی دہشت گردی جو کہ انتہائی قابل مذمت ہے؟ حارث نواز صاحب آپ سمجھتے ہیں ان کا کوئی کوریلیشن ہے جو اس وقت خطے کی کشیدہ صورتحال اور ایران میں دہشت گردی؟ حارث نواز صاحب دیکھیں صفان، بیسیکلی بات یہ ہے کہ یہ تو بڑا کلیئر ہے کہ وہ مسلم ورلڈ میں ڈیوائیڈ ہے، جو ڈیوائیڈ اینڈ رول کا ان کا ہمیشہ سے اصول ہے اس کو وہ قائم رکھا ہوا ہے. اور جیسے سعودی عرب میں ایک بہت بڑی اینٹی ٹیررزم اسلامک فورس کے بارے میں ایک میٹنگ ہوئی جس پہ ٹرمپ صاحب بھی آئے، انہوں نے ایران کو کنڈیم بھی کیا. اور ایک بات بڑی کلیئر میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں سعودی عرب اینڈ دیز گلف اسٹیٹس کی ناٹ ڈو اینی تھنگ وداؤٹ دا پرمیشن اور کانسینٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. اس کا ہمیں بڑا کلیئر پتہ ہونا چاہیے. اور یہی بات یہاں نظر آتی ہے کہ جس طریقے سے بعد میں ٹویٹ بھی ہوا ہے، دے وانٹ کہ ایک کمپلیٹ فورس ڈیوائڈ کر کے جو سنی اور شیعہ گروپس کو وہ علیحدہ کرنا چاہتے ہیں، جس پہ ہم ایز اسلامک ممالک بری طرح فیل ہو گئے ہیں. اور اس کو ہمیں ابھی دیکھ کے چلنے کہ ہم نے اس کے لیے کیا کرنا ہے. کیونکہ آپ کے سامنے ہے کہ قطری جو ہیں وہ انہوں نے حزب اللہ کا سپورٹ کرتے ہیں، اس لیے ظاہر ہے کہ اسرائیل اینٹی جو قطر کے بھی ہے اور ایران کے بھی ہے. بیسک اسرائیل کی تو یہ پرابلم ہے. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں ایران جو ہے وہ سیریا میں بھی سپورٹ کر رہا ہے، اس کے بعد عراق میں بھی سپورٹ کر رہا ہے. یہ بھی ایک پرابلم ان کے لیے آ رہی ہے. اور پھر یہ اتنا بڑا جو گروپ بن گیا ہے، یہ تو اس کا مطلب ہے بہت بڑی ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہاں انوائرمنٹس آتی ہیں کہ پاکستان کے لیے بہت ہی ایک ہمیں سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہے. نہیں لیکن جو آج ایران میں دہشت گردی ہوئی ہے جس کو داعش نے قبول کیا ہے، اس پر حارث نواز صاحب بالکل داعش کتنا سگنیفیکنٹ ہے کہ داعش ایران تک آ چکی ہے، سالوں بعد وہاں ایسی دہشت گردی ہوئی ہے اور داعش کے قدم وہاں جمنا، وہاں پر آنا، داعش کا وہاں پہ فٹ پرنٹ آنا کتنا سگنیفیکنٹ ہے اس وقت خطے کے لیے. یہ بہت سگنیفیکنٹ ہے، یہ بہت ڈینجرس بھی ہے. دیکھیں نا اسی طرح افغانستان میں بھی داعش نے ابھی قدم جمانے شروع کر دیے ہیں، اب آ کے وہ ایران میں بھی آ رہے ہیں. اور یہی جس سٹیج سے لیبیا گزرا ہے، اس کے بعد سیریا کے حالات ہوئے ہیں، اب الٹیمیٹلی یہ آہستہ آہستہ قطر کی طرف اور اس کے بعد یہ ایران کی طرف شفٹنگ کر رہے ہیں. اور پاکستان نیشنلی بینگ اے مسلم کنٹری، نیوکلیئر کنٹری سب سے بڑا ٹارگٹ ہے. اور افغانستان کا اسٹیشن آپ کی نظر میں یہ سب امریکہ کروا رہا ہے حارث نواز صاحب؟ جو میں آپ کی بات سمجھ سک رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پورا ماسٹر مائنڈ امریکہ کا پلان ہے جو اس پر امپلیمنٹیشن یا ایگزیکیوشن جس کی ہو رہی ہے. آئی ایم ویری سرٹن اباؤٹ اٹ. دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ مڈل ایسٹ میں ابھی ٹرمپ ہو کے گئے ہیں اور اس کے امیڈیٹلی بات یہ، کیونکہ قطر کے پریزیڈنٹ نے قطر کے جو شاہ ہیں انہوں نے جا کے ایران کے پریزیڈنٹ کو مبارکباد دی الیکشن کے اوپر، یہ بھی ان کو پسند نہیں آیا. ٹھیک ہے، ادروائز انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کیا. میں بریک کی طرف بڑھ رہا ہوں، لیکن آپ نے جو بات امریکہ کی طرف کرا ہے، یہ ہما بقائی صاحبہ کا تجزیہ بھی ہم نے لیا ہے اور اس بات میں رؤوف حسن صاحب سینئر تجزیہ نگار ہیں، کیا کمنٹس کرتے ہیں، اور سابق سفیر اس پر ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام میں جمیل احمد خان صاحب، وہ کیا کمنٹ کرتے ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے. لیکن ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اس بریک کے بعد آتے ہیں تو پاکستان کی خارجہ پالیسی کو کیا ہونا چاہیے، کس طرح سے ہمیں اس کڑے امتحان سے گزرنا چاہیے. آفٹر دس ویری شارٹ بریک میرے ساتھ رہے گا. Regarding President Trump's tweet, we had the meeting directly with President Trump between him and His Highness the Emir, and he told us clearly, we found that there are some allegations about different countries in the region funding terrorism, and we saw some of them is around Qatar and Saudi, and he repeated this several times. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب، اور جس طرح میں نے کہا کہ بے چینی کی صورتحال اس وقت خلیجی ممالک میں، بالخصوص قطر کو لے کر. ترکی بھی اب بات کر رہے ہیں، ترکی کے صدر نے بات کی ہے. کویت کے امیر جاتے ہیں، پہلے جا کے سعودی عرب میں ملاقات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ابو دھابی جاتے ہیں، اور اس کے بعد اب وہ دوحہ کی طرف رخ ہے ان کا، اور کوشش کر رہے ہیں کہ ثالثیہ کردار ادا کر سکے، معاملے کو ختم کیا جا سکے. کسی طرح سے ترکی نے بھی یہی مدد کی پیشکش کی ہے. لیکن اس خطے کی صورتحال، بے چین صورتحال کا پاکستان پر کیا اثر پڑے گا؟
بلکہ پوری دنیا, پوری مسلم امہ پر کیا اثر پڑے گا, اور یہ کوئی سازش ہے, یہ آخرکار جو اتنی رفٹ ہو چکی ہے, اس کے پیچھے محرکات, اس کے پیچھے کیا وجہ ہے, پس منظر کیا ہے, کیا واقعی کویت پر دہشت گردی کا الزام درست ہے کہ وہ دہشت گردوں کی معاونت کرتا ہے, یہ بھی جاننا ہے پروگرام میں. رؤف حسن صاحب سینئر تجزیہ نگار ہیں, ہما بقائی صاحبہ سینئر تجزیہ نگار ہیں, بریگیڈیئر حارث نواز صاحب میرے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ نگار, اور ایمبیسڈر جمیل احمد خان صاحب سفارت کار پروگرام میں موجود ہیں. رؤف حسن صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا سر, یہ جو دہشت گردی کا الزام لگ گیا ہے قطر کے اوپر کہ دہشت گردوں کو سپورٹ کرتا ہے, حماس کو, مسلم برادرہڈ کو, داعش کو, یہ الزام کتنا کانٹرڈکشن سے بھرپور ہے, یا آپ کو الزام صحیح لگتا ہے یہ رؤف حسن صاحب؟ سفان, اگر آپ نے اس کانٹیکسٹ میں ایویلویٹ کرنا ہے مڈل ایسٹ کے ممالک کو, تو سب سے پہلے آپ کو سعودی عربیہ کا کردار جو ہے نا وہ دیکھنا پڑے گا. اس وقت مسلم ممالک میں جتنی بھی ٹیررسٹ موومنٹس ہیں اور وہابیزم کا لبادہ پہنا کے جو جس طریقے سے معاشروں کو ریڈیکلائز کیا گیا ہے, اس میں سب سے زیادہ رول جو ہے وہ سعودی عربیہ کا ہے. قطر کرتا ہوگا بالکل, وہ حماس کو سپورٹ کر رہا ہے, لیکن حماس کو سپورٹ کرنا, یہ اس کا یہ مطلب اخذ کرنا کہ جی ٹیررزم کو سپورٹ کیا جا رہا ہے, وہ میرا خیال ہے کہ بہت دور کی کوڑی لانے کی کوشش ہے. سعودی عربیہ انفارچونیٹلی اس نے کافی دیر سے مڈل ایسٹ میں ایک بہت ہی ڈیوائسو رول ادا کیا ہے. ہم جمپ کرتے ہیں بہت ساری گنز کو, اور ہم سیدھا اپنی جو بندوق ہے اس کا رخ جو ہے نا وہ امریکہ کی طرف کر دیتے ہیں. لیکن میں پوچھنا یہ چاہوں گا یہاں کہ جب یہ سیریا کے بارے میں سب سے زیادہ ریڈیکل پالیسی جو عرب دنیا میں کس نے اڈاپٹ کی ہوئی ہے, جب امریکہ ایران کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہا تھا ایک سیٹلمنٹ کو, تو اس کو سب سے زیادہ اپوز کس نے کیا تھا؟ اسرائیل کے ساتھ دوستی کا ہاتھ سب سے پہلے کس نے بڑھایا؟ اس لیے کہ سعودی عربیہ اس خطے میں اپنے جو اہداف ہیں ان کا حصول جو ہے وہ زیادہ ممکن بنا سکے. تو میں فیل کرتا ہوں کہ ہمیں کبھی جو ریالٹی ہے اس سے روگردانی نہیں کرنی چاہیے. ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ خطے کے جو ممالک ہیں اس میں سعودی عربیہ کا رول کس حد تک ڈسٹرکٹیو ہے, کس حد تک ڈیفائسو ہے. اور اگر میں نے انالائز کرنا ہے تو میں فیل کروں گا یہ امریکہ کی کوئی ماسٹر مائنڈ ہو کے سازش نہیں ہے. رؤف حسن صاحب اس کا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے رول کو ہمیں نہیں دکھانا چاہیے, امریکہ نے کیا سب کچھ. دیکھیے امریکہ کا جو رول ہے, امریکہ, جسٹ اے سیکنڈ, لیٹ می فنش, لیٹ می فنش پلیز. دیکھیے امریکہ کا جو رول ہے, میں اس کو یہاں بیٹھ کے ڈیفینڈ نہیں کر رہا. امریکہ کا رول جو ہے وہ سب کو پتا ہے, ہمیں سب کو پتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. اس نے افغانستان میں کیا کیا ہے, اس نے عراق میں کیا کیا ہے, اس نے سیریا میں کیا کیا ہے, وہ مڈل ایسٹ میں کیا کرنا چاہ رہا ہے. وہ مڈل ایسٹ میں اس کا رول بڑا کلیئر ہے. لیکن ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ ہمارے سروں کے اوپر وہ کون سی تلوار لٹکی ہوئی ہے کہ ہم فوراً امریکہ کی گود میں بیٹھنے کے لیے بے چین رہتے ہیں ہر وقت. میں فیل کرتا ہوں کہ ہمیں اس کانٹیکسٹ میں اپنا کردار جو ہے اس کو ایویلویٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور اسی لیے میں یہ سب کچھ بیان کر رہا ہوں. ہمیں, اور اس کے بعد جو آپ نے پہلا ایک سوال ریز کیا تھا سفان, وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ ہم پاکستان میں جو کہ جنوبی ایشیا کا ایک ملک ہے, ہم پچھلے 70 سال سے اپنے آپ کو مڈل ایسٹ میں پش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اپنے آپ کو اپنے ساؤتھ ایشیا سے پلگ کر کے وہاں جا کے ان کا کلچر اڈاپٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان دا پروسیس نو ہم کمپلیٹلی آئسولیٹ ہو کے رہ گئے ہیں ایران کے ساتھ, جبکہ ہمارے اچھے تعلقات بھی رہے ہیں. آج افغانستان, انڈیا اور ایران سبھی جو ہیں وہ ورچولی ہمارے ساتھ ان کے تعلقات بہت خراب ہیں. تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں اپنی فورن پالیسی میں کیا وہ ریڈیکل چینجز لانے کی اشد ضرورت ہے اور فوری ضرورت ہے, اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہماری آئسولیشن بڑھتی جائے گی. اب ایک اور بھی کرائسس ہمارے لیے آ گیا ہے. ایک طرف ہمارے حکمران طبقے کے تعلقات جو ہیں وہ سعودی عربیہ کے ساتھ ہیں, دوسری طرف ہمارے حکمران طبقے جو ہے وہ قطر کی رولنگ ڈائنسٹی سے خطوط بھی لے کے آئے ہوئے ہیں. تو یہاں پاکستان ایک دوراہے کے اوپر بھی کھڑا ہو گیا ہے کہ یہاں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے. تو آئندہ آنے والے دن اور ہفتے جو ہیں وہ میرا خیال ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہو, بڑے اہم ہیں. تو جمیل صاحب, یہ ابھی جس طرح بولا کہ مڈل ایسٹ میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں جمیل خان صاحب, مجھے بتائیں کیا پاکستان ترکی کی طرح یا پاکستان کویت کی طرح کوئی کردار ادا کر سکتا ہے کہ ثالثی کردار ادا کرتے ہیں جمیل احمد خان صاحب؟ یعنی ہم کوئی ایکسپیکٹیشن اپنے خارجہ پالیسی میں بچنے کے بجائے, یعنی ہم کوئی ثالثی کردار ادا کر سکتے ہیں کہ آج ہی ہم حل کرتے ہیں اس مسئلے کو, بات کرتے ہیں, ایسا ہو سکتا ہے کیا جمیل صاحب؟ ثالثی کا کردار تو اس وقت ادا کریں جب ہم متحرک ہو. ثالثی کا کردار تو ہم اس وقت ادا کریں جب ہم ایسی پالیسی کو لے کے چلیں جس میں کہ لوگ ہمیں محسوس کر سکیں کہ ہم کوئی میڈیٹر کا کردار ادا کر سکتے ہیں. میں چند ڈپلومیٹ سے کل میں باتیں کر رہا تھا, بڑے سینئر قسم کے, ریٹائرڈ بھی اور سرونگ بھی, اور میں نے ان سے پوچھا
کہ یہ قطر والا جو اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے سعودی عرب اور قطر کا، اس میں یہ بتائیں کہ کوئی پالیسی ابھی تک ملی ہے آپ کو؟ تو انہوں نے کہا جی ہم ویٹ اینڈ سی کا جو ہم وہ دیکھ رہے ہیں کہ آگے جا کے کیا اس میں جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ لیڈرشپ، جیسا کہ ابھی بیان بھی کیا ہے رؤوف صاحب نے، لیڈرشپ جو ہے اس نے کوئی ابھی تک پالیسی دی نہیں ہے، کل تک تو کوئی نہیں دی تھی، اچھا آج اگر دے دی ہو تو ابھی تک کوئی نہیں سامنے آیا ہے کہ کس قسم کا ہم نے کردار ادا کرنا ہے، کس قسم کی فارن پالیسی میں ہم نے اپنی ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے۔ اس حوالے سے جہاں تک گلف کا تعلق ہے، جہاں تک سعودی عرب کے رول کا تعلق ہے، یہ ہم ساروں کو پتہ ہے، میں تو بہت ساری چیزوں کا چشمدید گواہ بھی ہوں۔ میں جب یو اے ای میں سفیر تھا تو میں نے فری سیرین آرمی اور ریبلز سیریا کے خلاف سعودی عرب کو اور یو اے ای کو انہیں کھڑا کرتے ہوئے دیکھا، انہیں بناتے ہوئے دیکھا، ان کو کس کس طریقے سے معاونت کی گئی وہ دیکھا میں نے اپنی آنکھوں سے۔ میں جب یمن میں تھا تو میں نے دیکھا کہ سعودی عرب سلالہ سے لے کے جو عمان کے بارڈر سے لے کے اور وہاں ان کے عدن تک تقریباً 600-800 کلومیٹر پر کس طرح انہوں نے ریڈیکلائز کرنا شروع کیا وہاں، اور آج اس کی مدد سے ہوتیز کے خلاف کس طرح وہ ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تو بیان پہلے ہو چکا، سعودی عرب کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ جہاں تک اب جو الزام ہے قطر پر، جس کی وجہ سے قطر کو آئسولیٹ کیا جا رہا ہے، اور میں آتا ہوں اس پر کہ ہمیں اب اس پر کیا کیا جا سکتا ہے۔ جی نہیں، اس سے پہلے کہ ہمیں اس پہ کیا کہ آپ نے جو کہا نا صرف ویٹ اینڈ سی والی، تو یہ سینسیٹیو معاملہ ہے، اس لیے شاید ویٹ اینڈ سی رکھا گیا، یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ اتنا سینسیٹیو ایشو ہے، پاکستان میں بھی اس کے افیکٹ ہو سکتے ہیں، تو اس وجہ سے اس رفٹ کو ملک میں نہ لایا جائے، اس لیے بڑا محتاط رویہ رکھا ہے ہماری لیڈرشپ نے کہ نہ بول رہے ہیں اس طرف سے نہ اس طرف سے، محتاط رہ کے بیچ میں رکھے ہوئے ہیں۔ جمیل صاحب یہ بات ہے؟ نہیں، ہم تو ہمیشہ کوشش کرتے ہیں محتاط رہنے کی، جس کا نقصان ہمیں ہمیشہ ہوتا رہا ہے۔ ہمیں پالیسی دیکھیں، فورن پالیسی میں جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے انٹرسٹ بہت سارے ملک سے ملٹی لیٹرل لیول پر آپ کے انٹرسٹ بہت زیادہ ہیں، وہاں اس انٹرسٹ کو آپ مونیٹائز کر سکتے ہیں بائی نیوٹرل اسٹیٹمنٹ۔ آفٹر آل اس نیوٹرل اسٹیٹمنٹ تو وہ نیوٹرل اسٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے جمیل صاحب؟ مجھے بتائیں، مثال کے طور پہ اس وقت وزارت خارجہ کیا اسٹیٹمنٹ ایشو کرتی ہے؟ ایگزیکٹ ورڈز بتائیں مجھے، کیا اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے اس وقت؟ نیوٹرل اسٹیٹمنٹ میں شٹل ڈپلومیسی شروع کی جا سکتی تھی، یہ کہا جا سکتا تھا جس طرح پہلے بھی کہا گیا ہے چند ممالک نے کہ نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ جو ہے اس کا بہت بہتر حل ہوگا، یہ کہا جا سکتا تھا اس میں کہ پاکستان اس میں ایک میڈیٹر کا کردار ادا کر سکتا ہے، یہ کہا جا سکتا تھا کہ اس میں جو قطر ہے اور سعودی عربیہ ہے ان کے معاملات میں جو اس وقت چپخلش چل رہی ہے، اس چپخلش میں پاکستان بالکل دونوں کے لیے نیگوشیشن کا بندوبست کر سکتا ہے، اور یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ مسلم امہ کو بہت زیادہ نقصان پہنچے گا۔ ٹھیک ہے، یہ وہی۔ اچھا ہما صاحبہ، آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ڈپلومیسی ہم کر سکتے تھے جو ابھی جمیل احمد خان صاحب بول رہے ہیں کہ ہمیں ایک رول میڈیٹر کا ادا کر دینا چاہیے تھا اس وقت، بجائے اس کے کہ ہم خاموش رہیں، اور اگر ہم محتاط ہیں تو اس میں یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ محتاط رہنا نقصان دہ پاکستان کے لیے؟ ہما بقائی صاحبہ میرا خیال ہے ہم محتاط نہیں ہیں، ہم مارجنلائزڈ ہیں۔ اچھا، ریاض سے جو ہمارے روابط ہیں اب اس کو ڈٹرمن ریاض کرتا ہے، اور ہم انفارچونیٹلی ریاض کے لیے بھی ایز اے یوٹیلیٹی پارٹنر ایمرج ہو رہے ہیں۔ کوئی اسٹریٹجک کنورجنس ہماری نہیں ہے، ریاض کی بھی اسٹریٹجک کنورجنس اس وقت جا کے نیو دہلی کے ساتھ ہے۔ یہ وہ حقائق ہیں جن کا ہمیں سامنا کرنا چاہیے، اور جہاں یہ ڈسکشن ہوا ابھی نشست میں کہ جی سعودی عرب کے کردار پر بحث ہونی چاہیے اس سے پہلے کہ قطر کو ٹیرر سپانسرنگ سٹیٹ کہا جائے، تو یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے۔ نئی بات یہ ہوئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو وزٹ ہوا اور وہاں جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیے، اس سے سعودی عرب کو اس قسم کی پشت پناہی ملی ہے، جہاں یو ایس اور ریاض کی کنورجنس نے ریاض اور اس کے الائنس ملک کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ انہوں نے اس اپرچونٹی کو استعمال کیا ہے قطر کے خلاف اس کی انڈیپینڈنس آف فارن پالیسی پہ، کیونکہ قطر آج بھی پناہ دے رہا ہے کچھ ان لوگوں کو جو مسلم برادرہڈ کے ساتھ ایجپٹ میں تھے، اور جو ایجپٹ میں عرب سپرنگ کی شروعات تھی اس میں قطر ان کے ساتھ کھڑا تھا۔ جہاں تک اسرائیل سے تعلقات کا تعلق ہے، قطر نے پہلے تعلقات اسٹیبلش کیے تھے اسرائیل سے۔ یہاں صورتحال اس لیے امریکہ کے اوپر اس کا منبع پڑ جاتا ہے جا کے، کیونکہ جو 2014 کی خلیج تھی اس کو آج استعمال کیا گیا ہے وائڈن کرنے کے لیے اس پشت پناہی کی وجہ سے جو امریکہ کی طرف سے ملی۔ اور دوسری اہم بات ہے وہ اکنامک فیکٹر ہے، اور اکنامک فیکٹر یہ ہے کہ قطر از اونلی سیکنڈ ٹو رشیا LNG پرووائڈ کرنے کے لیے دنیا میں۔ قطر بہت سٹرونگ اکنامک ملک ہے،
پھر ایک اور بات اس نشست میں جس سے میرا بہت دل چاہ رہا ہے میں کامنٹ کروں. آپ نے بھی کہا ٹرکی سے, ٹرکی وہ ملک ہے جس نے IMF سے اپنی جان چھڑا لی ہے, اس کے پاس فائنینشیل انڈیپینڈنس ہے. پاکستان تو IMF کی گود میں بھی ہے, ریاض پہ بھی ڈیپینڈنٹ ہے, قطر سے بھی پیسے مانگتا ہے. تو جب آپ کی یہ سٹیٹس ہو تو پھر فورن پالیسی کی انڈیپینڈنس نہیں آ پاتی. صحیح. اور پھر آپ کوئی ثالثی کا کردار بھی نہیں. رؤف صاحب یہ جو امریکہ کے کردار پہ حما صاحبہ نے ابھی بات کی ہے, اس پر کوئی کمنٹ, کیونکہ جو امریکہ استعمال کر رہا ہے اس خلیج کو بڑھنے میں, کشیدگی کو بڑھنے میں, رؤف صاحب کوئی کمنٹ کریں گے آپ؟ دیکھیے امریکہ اگر اس خلیج کو بڑھانے کے لیے کردار ادا کر رہا ہے تو میرے لیے کوئی حیرانگی کی بات تو نہیں ہے نا. لیکن میں بار بار اسی بات کے اوپر آتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ امریکہ کا کردار جو ہے وہ تو ہم سب کو پتہ ہے, لیکن ہم کیوں آفر کرتے ہیں اپنے آپ کو. یہ جو ابھی بات کی گئی ہے اس میں بڑا وزن ہے, ہما صاحبہ نے جو بات کی ہے اس میں بڑا وزن ہے کہ ہماری اپنی جو اکنامک ڈیپینڈنس ہے ان تمام ممالک کے اوپر, وہ ایڈیشنلی اب دیکھیے چائنا کو انہوں نے مس آؤٹ کیا ہے. چائنا کے اوپر بھی اب ہماری بہت زیادہ اکنامک ڈیپینڈنس ہو گئی ہے. ابھی ہم نے ان سے $1 بلین کا قرضہ لیا ہے تاکہ ہم اپنا انٹرسٹ ادا کر سکیں, اور چائنا کے اوپر ہماری انکریزنگ ڈیپینڈنس ہے. لیکن اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ اکنامک ڈیپینڈنس تو ہے, ڈیفینیٹلی اٹس اے گیون, لیکن اس کے باوجود ہمیں اپنی سروائیول کے لیے اب ایکٹیویٹ کرنا پڑے گا اپنی فورن پالیسی کو. اور اس وقت تک ہمارے امبیسڈر صاحب کہہ رہے تھے, میں ان کے ساتھ ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں, وہ کل کی بات کر رہے تھے, میں آج کی بات آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کوئی گائیڈ لائن نہیں ملی ہے فورن آفس کی طرف سے, حکومت کی طرف سے فورن آفس کو, اور ہم وہیں پھنسے ہوئے ہیں. اور ایک چیز آپ میں اور بات کہنا چاہوں گا کہ ہمیں وہ پالیسی جو کہ نان پارٹیزن ہے اس کو ادا کرنے کے لیے ایک سٹیپ ہمیں فوری طور کے اوپر لینا پڑے گا. اس کے بغیر ہماری نان پارٹیزن شپ جو ہے نا, وہ سٹیپ ہے کہ ہمیں یہ جو کولیشن ہے, سو کالڈ کولیشن جو آپ بنائی گئی ہے سعودی عربیہ نے, اس میں سے ہمیں فوری طور کے اوپر وڈرا کرنا پڑے گا. ہمیں رحیل شریف صاحب کو فوری طور کے اوپر واپس بلانا پڑے گا. ہماری نیوٹرالٹی اور نان پارٹیزن شپ صرف اسی وقت اسٹیبلش ہوئے گی, اور اس کے بعد ہی ہم کوئی ایک ایسا کردار ادا کر سکتے ہیں تاکہ ہم ان ممالک کو ہیلپ کریں کہ یہ اپنے ڈفرینسز کو برج کریں. لیکن مجھے بالکل یہ نظر نہیں آتا کہ سعودی عربیہ ان اختلافات کو برج کرنے کی کوشش کرے گا یا وہ چاہتا ہے, کیونکہ سعودی عربیہ کی اس وقت جو پالیسی ہے, یہ جو پہلا سٹیپ آپ نے بولا نا پالیسی جو ہے وہ اس وقت خطے کو ڈومینیٹ کرنے کی ہے, اور وہ ایگریسر ہے, خطے میں ایگریسر ہے, یمن کے خلاف ایگریسر ہے, سیریا کے خلاف ایگریسر ہے, باقی ممالک میں بھی اس نے وہابیزم کے تھرو انفلٹریٹ کیا ہوا ہے. پہلا سٹیپ بولا نا یہ حارث عباس صاحب, ہمیں وڈرا کر لینا چاہیے اس کولیشن سے. حارث عباس صاحب, بریگیڈیئر حارث عباس صاحب, راحیل شریف صاحب کو واپس آنا چاہیے, نیوٹرالٹی اسٹیبلش کرنے کے لیے ضروری ہے پاکستان کی. حارث عباس صاحب, یور کمنٹ آن دس, کیا ہمیں واپس ہو جانا چاہیے اس کولیشن سے, راحیل شریف صاحب کو وڈرا کر لینا چاہیے فوری طور پر؟ دیکھیں یہ ہمیں پہلے ہی سوچنا چاہیے تھا کہ ہمیں اس میں ہمیں لیڈ رول لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے. ہمارے نیبرز کون ہیں؟ سب سے پہلے آپ کے نیبرز ہمیشہ پرماننٹ ہوتے ہیں. سب سے پہلی ہمیں کس کی ضرورت ہے؟ ہمیں اس وقت چائنا کی ضرورت ہے, ہمیں ایران کی ضرورت ہے. نیچرلی وی وانٹ بیسٹ ریلیشن ود افغانستان, یہ ہماری اسٹرینتھ ہے. اس کے بعد رشیا کی طرف ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. ہم اس ریجن میں وی نیڈ ٹو بی ویری اسٹرانگ, جو ہم سب سے کمزور ہوتے جا رہے ہیں, اور یہ ہمیں اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں اس چیز کا فیصلہ کرنا ہے. اور آپ کے سامنے جو لیبیا کی سچویشن ہے, لیبیا بھی بہت رچ کنٹری تھی, ان کو بھی بہت اسٹرانگ کنٹری تھی. مجھے تو اسی کا حال ہوتا نظر آ رہا ہے اب قطر کے اندر. سینٹ کام وہاں پر موجود ہے, پہلے سے امریکن بیسز وہاں پر ہیں, 11,000 ٹروپس وہاں پر موجود ہیں, اور ابھی ایسی انوائرمنٹ کر کے اگر وہاں کوئی بھی سورسز, کوئی بھی وہاں پر ایسی ایکٹیویٹی کی جاتی, ٹیررزم ایکٹیویٹی, تو الٹیمیٹلی مجھے یہی نظر آ رہا ہے جو کہ لیبیا کا حال ہوا ہے, کیونکہ اٹس اے وار آف اکانومی, وی آل نو اٹ. اور اس کے لیے وہ جہاں بھی جائیں گے, عراق پہ انہوں نے قبضہ کر لیا, سیریا کو ابھی وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیبیا پہ جتنے رچ ریسورسز ہیں وہ لے لیے ہیں, افغانستان میں آ کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ اگر اوور آل گرینڈ اسٹریٹجی دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو لیبیا جیسا فیوچر آپ دیکھنا ہے. مجھے بریک کی طرف بڑھنا ہے, اس بریک کے بعد مزید تجزیہ, مزید صورتحال, مستقبل کا منظرنامہ کیا ہو سکتا ہے پاکستان, اس پر بات ہوئی ہے. اور بڑی اچھی بات مبارک صاحب نے کی کہ ہم IMF کے لونز میں جکڑے ہوئے ہیں, اس لیے فائنینشیل انڈیپینڈنس ہو تو پھر آپ کی جو انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی کی باتیں ہم کر سکیں بیٹھ کر. لیکن اس بریک کے بعد بے نقاب کچھ اور اہم محرکات تو کریں گے, میرے ساتھ رہیے گا. Regarding President Trump's tweet, we had the meeting directly with President Trump between him and His Highness the Emir, and he told us clearly, we found that there are some allegations about different countries in the region funding terrorism, and we saw some of them is around Qatar and Saudi, and he repeated this several times.
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور بے نقاب میں اہم ترین سوال خلیجی ممالک کے درمیان جو بڑھتی ہوئی خلیجی ہے جو اس وقت ہو رہا ہے عرب کنٹریز میں, آخر کار اس کا منطقی انجام کیا ہوگا, اس کی سلوشن کیا ہو سکتی ہے, ثالثیہ کردار کون سے ممالک ادا کر سکتے ہیں, پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کس طرح پورٹرے کر سکتا ہے اس صورتحال میں, اس کو ایگزیکیوٹ کر سکتا ہے, وہ پالیسی کیا ہو سکتی ہے, وہ کیا ڈائریکشنز کیا سٹیپس ہو سکتے ہیں. معاشی طور پر سر کیا میں اس اینگل اس پر آنا چاہوں گا, کیونکہ قطر فٹ بال ورلڈ کپ LNG پر کیپٹل انکم کے لحاظ سے کافی امیر ملک ہے, ریچسٹ کنٹریز میں اس کا شمار ہوتا ہے, اور فٹ بال ورلڈ کپ جو جہاں ہونا ہے اس پر اثرات اور اس کی معیشت پر اثرات یہ بڑا اہم معاملہ ہے. وہاں پر اشیاء خرد و نوش کے حوالے سے یعنی جو اشیاء آتی ہیں, اگر سعودی عرب سے راستے بند ہوتے ہیں, زمینی راستے بند ہوتے ہیں, منقطع ہوتے ہیں, تو وہ کتنا اثر وہاں کے قوم, وہاں کے عوام پر پڑے گا, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. جمیل احمد خان صاحب سابق سفیر, سر میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے کیا اس کا اکنامک امپیکٹ ہے آن قطر. جمیل احمد خان صاحب, کیا آپ دیکھتے ہیں اس کا معاشی اکنامک امپیکٹ, فائنینشیل امپیکٹ آن قطر اس پوری صورتحال کا؟ قطر اس وقت کا جو پر کیپٹا انکم جس طرح بتا رہے تھے وہ 74,600 کچھ ڈالر پر کیپٹا انکم ہے, جو کہ ون آف دی ہائیسٹ, ون آف دی ٹاپ 1 اور 2 ہے, اور اس لحاظ سے قطر کے پاس جو ریزروز ہیں ٹوٹل 2.5 ملین پاپولیشن کو اگر دیکھتے ہوئے وہ ان کے پاس کافی ریزرو بھی ہیں. لہٰذا جہاں تک ان کے زمینی راستے سعودی عرب سے اگر اس کو انہوں نے ختم کیا ہے تو پانی کے راستے, اور ایران نے پہلے آفر دے دی, اور پانی کے راستے اور شپ کے ذریعے وہ بہت آسانی سے اس کا آلٹرنیٹ ہو سکتا ہے. وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ اس وقت جو گروپ بندی ہو رہی ہے اسرائیل کو ملا کر, آپ دیکھیں بیان آج کا, آپ بیان دیکھیں, اور جب ٹرمپ آئے تھے اور انہوں نے اسپیچ دی تھی اس کے بعد ان کے منسٹر نے, یعنی منسٹر جو ان کے اسٹیٹ منسٹر ہیں, جو ان کے سیکٹری اسٹیٹ ہیں جن کو منسٹر فارن منسٹر, انہوں نے بیان دیا تھا کہ ہم یہاں ٹرمپ کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ تمام ممالک جن کو ہم نے ادھر اکٹھا کیا ہے they would form the unity with Israel against Iran. یہ انہوں نے باقاعدہ آفیشل بیان دیا ہوا ہے. اور اس کے بعد آج ایران میں جب حملہ ہوا ہے اس سے چند گھنٹے پہلے, گو کہ یہ ایک محض اتفاق ہو سکتا ہے, فارن منسٹر سعودی عربیہ کے کہتے ہیں ایران نیڈز ٹو بی پنشڈ. اور اسی لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو ایران میں 1910 کے بعد پہلی دفعہ اس قسم کا حملہ ہوا ہے. 1910 میں ہوا تھا زاہدان سیستان میں, اور اس کے بعد یہ پہلی دفعہ حملہ ہوا ہے 1910 میں بھی جلداللہ کو دہشت گردی کا تعلق سعودی عرب سے ٹھہرایا گیا تھا. تو ایران میں اب مجھے خدشہ آپ کو جو خدشہ سر آپ جس طرح کہہ رہے ہیں, تو کیا دہشت گردی آج ایران میں جو ہوئی ہے وہ اس کا ڈائریکٹ تعلق سعودی عرب سے, یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کو 2 اسٹیٹمنٹس کا بیان دینے کے بعد جو ایران سے اسٹیٹمنٹ آیا ہے وہ بھی میں آپ کو سیکیورٹی کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آیا ہے اور وہ اویلیبل ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایران کو ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے سعودی عربیہ, اور ایران کو ایز اے ریئیکشن سعودی عربیہ نے کیا ہے ٹرمپ کے وزٹ کے بعد. تو اگر آپ تمام ان نکات کو ملائیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے, کیونکہ جب میں وہاں تھا سفیر UAE میں, اور میں سعودی عرب میں بھی رہا ہوں کافی پہلے, لیکن اس وقت یہ ہوتا تھا کہ یہ تمام جتنے بھی سفیر ہوتے تھے UAE میں, وہاں ان کو فارن آفس بلایا جاتا تھا اور انہیں کہا جاتا تھا کہ ایران دیکھیں کتنی اس خطے میں اپنا غلبہ جمانا چاہتا ہے, وہ ان کا مطمع نظر ہوتا تھا. لیکن جو اصل آپ کا نقطہ تھا جس پر آپ نے آج کا پروگرام رکھا ہے, وہ نقطہ تھا کہ قطر کی سپورٹ مسلم برادرہڈ سے. مسلم برادرہڈ کو جب پہلی دفعہ گود لیا سعودی عربیہ نے, وہ جمال عبد الناصر کے بعد لیا گیا, اور اس وقت جتنا کام مسلم برادرہڈ سے انہوں نے لیا ریڈیکلائزیشن کا, اور وہ لینے کے بعد قطر نے کمپیٹ کیا سعودی عربیہ سے, اور قطر نے جب مرسی کے خلاف ایکشن شروع ہوئے تو انہوں نے قطر نے اپنے پاس ان کو آفس دیا, سپورٹ کیا. جب میں UAE میں تھا تو مسلم برادرہڈ کی جو شاخیں ہیں اس کو کہتے ہیں الاصلاح پارٹی کے ہزاروں لوگوں کو بند کیا گیا. اس میں ایک رولنگ فیملی کے ایک آدمی کو بھی نظر بند کیا گیا. اس حد تک سینسٹیو تھے. کیوں؟ اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں جتنے بھی رولرز ہیں تمام گلف کنٹریز کے, وہ مسلم برادرہڈ سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ وہ ان رولرز کے خلاف ہیں, مونارکی کے خلاف ہیں. لیکن اسی وجہ سے وہ اسرائیل کو, آج کے بیان میں ہے کہ وہ اسرائیل کو تجزیے میں کہ اسرائیل کو پریفر کرتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ الائن کریں ایران کو سبق سکھانے کے لیے. لیکن یہ رولرز کا مطمع نظر ہے جو وہاں کی پاپولیشن. یہ جو آپ نے ساری سٹیٹمنٹ سر کوٹ کیے نا, میں اس انالیسس کی بنیاد پہ ہوا بقائی صاحب, آپ کیونکہ ایران کے جو آفیشیل سٹیٹمنٹ میں نے پڑھی وہ کہتے ہیں یہ پٹاخے ہیں,
وہ جو دھماکے آج ہوئے ہیں ان کو انہوں نے پٹاخے کہا ہے کہ یہ پٹاخے ہیں اور اس سے ہمارا جو عزم ہے یا ہم پر فرق نہیں پڑتا. ایک طرح سے انہوں نے ایک اچھے بلند عزم کا اظہار کیا ہے. لیکن جو ایمبیسڈر صاحب ابھی کوٹ کر رہے ہیں سعودی عرب کو اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ لنک ادھر سے ہو اس تنازع سے اور اس کشیدگی سے. ڈو یو تھنک دس ہما وقائی صاحبہ کہ اس کا تعلق ہو سکتا ہے آج ایران میں ہونے والی دہشت گردی کا اس پورے معاملے سے؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ بہت ڈیفیکلٹ صورتحال خلیج میں ایمرج ہو رہی ہے اور بیٹل لائنز ڈرا ہو رہی ہیں. اور یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ جو سعودی عرب کے ملٹری کے ذرائع ہیں اور ایجپٹ کے ملٹری کے ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قطر کی جو انویژن ہے وہ امیمنٹ ہے، مطلب ضرور قطر کو انویٹ کیا جائے گا. اور اس حوالے سے گو کہ قطر اس وقت ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قطر جو ہے وہ عسکری روابط بڑھا رہا ہے ٹرکی کے ساتھ اور ایران کے ساتھ. بلکہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ٹرکی اور ایران دونوں نے یہ ایشورنس دے دی ہے قطر کو کہ اگر قطر کی پہ انویژن ہوتی ہے سعودی عرب کی طرف سے اور ایجپٹ کی طرف سے تو ٹرکی اور ایران جو ہیں وہ قطر کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ تقریباً جنگ کی صورتحال جو ہے وہ ایمرج ہو رہی ہے. اور جو ٹرمپ کا سٹیٹمنٹ آیا ہے اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنا ویٹ ڈالیں گے سعودی عرب کے پیچھے اور ایجپٹ کے پیچھے. اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم مڈل ایسٹ میں خلیج میں ایک اور ملک کو تباہ کرنے کی تیاری ہو رہی ہے. میرے خیال ہے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ ہو رہا ہے. اس کے لیے جو بھی بلڈ اپ کیا جائے، جو بھی سٹیٹمنٹس دیے جائیں، صورتحال بڑھ رہی ہے اس چیز کی طرف کہ سعودی عرب مل کر حملہ کرے گا قطر کے اوپر، ایجپٹ اور سعودی عرب. کیا پاکستان کہاں کھڑا ہوگا؟ کیا پاکستان حصہ بنے گا سعودی الائنس کا اس حملے میں یا اس الائنس کا جو ٹرکی، قطر اور ایران کے لیے ہو رہی ہے؟ کیونکہ دونوں صورتحال جو ہیں بہت مشکل ہے. لیکن جو خطرناک بات ہے وہ یہ کہ ہم اس صورتحال کی طرف خلیج میں بڑھ رہے ہیں. نہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ابھی رؤف حسن صاحب نے پہلا سٹیپ یہ کہ راحیل شریف صاحب وڈرا کر لیں اور اس الائنس سے ہم وڈرا ہو جائیں. تو یہ پہلا سٹیپ ایز اے نیوٹرلٹی دکھانے کے لیے ہمیں کرنا چاہیے یا جی؟ دیکھیے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پالیسی سٹیٹمنٹ ہمارے یہاں سے اس وقت آتا ہے جب بہت دیر ہو چکتی ہے یا ہمارے سر پر جوتے پڑتے ہیں. کوئی پرو ایکٹیو ڈپلومیٹک فٹ ورک پاکستان کا فورن آفس نہیں کر پاتا. جب ایک پبلک آؤٹ ریج ہوتی ہے، اپرور ہوتی ہے، آپ نے سمٹ کے بعد بھی یہ دیکھا تھا جب شور مچا کہ جی پاکستان کی اتنی بے عزتی ہوئی تو پھر وہاں سے ڈیمیج کنٹرول کے سٹیٹمنٹس آئے. ایک بار آپ پھر یہ دیکھ رہے ہیں کہ خلیج میں کشیدگی بڑھ رہی ہے اور پاکستان کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ نہیں دے پا رہا کہ وہ نہیں حصہ بنے گا. ادھر ادھر سے آپ کو وہ سٹیٹمنٹ سننے کو ملتے ہیں. نان سٹیٹ ایکٹرز جو کامنٹیٹرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں یا جو پولیٹیکل پارٹیز باہر بیٹھی ہیں. لیکن میں نے آپ سے سوال یہ پوچھا کہ حکومت کا سٹیٹمنٹ نہیں آتا. نہیں سٹیٹمنٹ تو نہیں آئی، ہم نے اس پہ بات بھی کی. لیکن خیال یہ ہے کہ پاکستان کسی بھی کیمپ کا حصہ بننے کا افورڈ نہیں کر سکتا. تو لہٰذا بہتر ہوگا کہ پاکستان جو اس کے اپنے خطے کے زمینی حقائق ہیں جس میں اسے بہتر تعلقات کرنے چاہیے ایران سے کو ذہن میں رکھتے ہوئے وڈرا کرے، کسی بھی کیمپ کا حصہ نہ بنے. وڈرا کرے. یہ حارث عواد صاحب کیمپس بن رہے ہیں. حارث عواد صاحب ہمیں وڈرا کر لینا چاہیے. یہ ہما صاحبہ نے بھی کہا ہے، رؤف حسن صاحب نے بھی کہہ دیا وڈرا کر لینا چاہیے ہمیں اس الائنس سے. حارث عواد صاحب ہمیں وڈرا کر لینا چاہیے، اس کا مطلب آپ بھی ایگری کرتے ہیں؟ میرے خیال میں اس سٹیج کے اوپر جبکہ اب آپ حصہ بن چکے ہیں، یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفلی میڈ پالیسی رکھنے کی ضرورت ہے. لیکن اس کے ساتھ کیونکہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے 18 سے 20 لاکھ لوگ مڈل ایسٹ میں جو جاب کر رہے ہیں. نہیں سر ہمیں وڈرا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے حارث عواد صاحب؟ اگر کلیئرلی آپ بتائیں. جی اگر اس سٹیج پہ کرتے ہیں تو اس پہ ہم اور انٹیگنائز کریں گے کیونکہ پہلے سوچ سمجھ کے جانا چاہیے تھا. اب گئے ہیں تو اس کے بعد ہماری پالیسی کو ہمیں سٹریم لائن کرنا ہے، اس میں نیوٹرل رہنا ہے. اور جس طریقے سے ہمارے پرائم منسٹر کی سر اگر ہم انتظار کرتے رہیں گے تو ابھی ہما صاحبہ کہہ رہی تھی بڑی دیر ہو جائے گی، جنگ کا خطرہ منڈلا رہا ہے اس وقت، ادھر ایجپٹ اور سعودی عرب مل کے حملہ کر دے قطر پہ، تو کب پھر ہم وڈرا کریں گے؟ یعنی حملے میں شامل ہو چکے ہوں گے پھر وڈرا کریں گے، فائدہ کیا پھر؟ دیکھیں یہ بڑا کلیئر پاکستان گورنمنٹ کا سٹانس ہے کہ کسی حالت میں بھی کسی ملک کے اوپر حملے کے لیے پاکستانی فوج استعمال نہیں ہوگی. یہ بڑا کلیئر سٹانس ہے، اس پہ آئی تھنک وی آر آل کلیئر اباؤٹ اٹ. لیکن یہ بالکل ہما بکائی کی بات تھی جو میں نے پہلے بھی کی تھی. ابھی رڈار کے اوپر جو ہے وہ قطر ہے لیبیا کے بعد کہ اس کے تمام ریسورسز کے اوپر دے وانٹ ٹو کم اینڈ سٹ، اور اسی لیے سینٹ کام بڑے انہوں ڈیپ پلاننگ کر کے وہاں پہلے موجود ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنے کی بات ہے. لیکن ابھی ہمیں وڈرا نہیں کرنا چاہیے، یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ ابھی وڈرا نہیں کرنا چاہیے، فی الحال ابھی وڈرا نہیں کرنا چاہیے، ویٹ کرنا چاہیے، ویٹ اینڈ سی، پھر اس کے بعد. لیکن پاکستان کو اس وقت ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ ابھی ایک پالیسی ضرور دینی چاہیے کہ ہمارے اپنے ملکی مفادات ہیں،
ہمارے نیبر سے کیا تعلقات ہیں، ہمیں اس پالیسی کو لے کے چلنے اور بڑا کلیئر پالیسی اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے. یہ کنفیوژن فارن آفس کی امیڈیٹ ختم ہونی چاہیے. ملٹی لیٹرل ڈپلومیسی بہت ضروری ہے. چائنا، رشیا، ایران. جمیل صاحب یہ تو صحیح ہے، لیکن سر یہ باتیں تو جب ہوتی ہیں نا، جب ہم کرتے ڈپلومیسی، جب ہم آزاد ملک فائنینشلی ہوتے، ہم کسی قرضوں میں نہیں جکڑے ہوئے ہوتے، تو ہم سب کر سکتے تھے. لیکن ابھی ہمیں کیا وڈرا کر لینا چاہیے اس الائنس سے فوری طور پر؟ جمیل احمد خان صاحب آپ اگر مجھ سے سوال کر رہے ہیں. جی جمیل صاحب، تو اس میں بیسیکلی اتنی اگر ہم نے ابرپٹلی اس پہ وڈرا کیا تو ہمارا اتنا ہی ابرپٹ ہم پر اس کے اثرات ہوں گے. آپ کو میں یاد دہانی کرانا چاہوں گا، گلف وار کے بعد جب انہوں نے 2 ملین کے تقریباً یمنیز کو واپس بھیجا تھا، جو کہ بس ایک ہفتے کے اندر واپس بھیج دیا تھا، تو ایک پورے کا پورا کرائسس بپا ہو گیا تھا. خیر ہمارے اور بھی روابط ان سے ہیں. اس کا حل یہ ہے کہ ملٹی لیٹرل ڈپلومیسی کے تحت، جس طرح کہ ابھی پہلے بھی ذکر ہوا، کہ ہم یہ باور کراتے جائیں بار بار کہ ہم اس مڈل ایسٹ کے آگ میں، ٹھیک ہے، تو مطلب لیکن فوری طور پر یہ نہیں کرنا چاہیے. فوری طور پر حارث نواز صاحب اور جمیل صاحب کہتے ہیں جی فوری طور پر ہمیں وہاں سے نہیں نکلنا چاہیے. رؤوف حسن صاحب آپ نے کہا تھا کہ پہلا سٹیپ یہ ہونا چاہیے. یہ کہتے ہیں ریپریکشنز ہیں، اس کی امپلیکیشنز ہیں، وہاں پر ہمارے پاکستانی بستے ہیں، ان کی وہ واپس ہو سکتے ہیں، ملینز میں ان کی تعداد ہے. رؤوف حسن صاحب یہ ایبرپٹ نہیں اتنا کرنا چاہیے فیصلہ فوری طور پر. دیکھیے پاکستان کی فوج اس وقت سٹیشنڈ ہے سعودی عربیہ میں، اور پاکستان فردر ٹروپس وہاں بھیجنے کی اس کا پلان بن چکا ہوا ہے. اور مجھے نہیں پتا کہ وہ شاید آلریڈی ڈسپیچ ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے. پاکستان کیسے اپنی نیوٹرالٹی کو اسٹیبلش کر سکتا ہے جبکہ پاکستان کی فوج وہاں موجود ہے؟ دوسری بات ہے، دوسرا پوائنٹ، پاکستان کی لیڈرشپ اس وقت ٹوٹلی کمپرومائزڈ ہے، ٹوٹلی سولڈ آؤٹ ہے. یہ لیڈرشپ اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی پرویکٹیو پالیسی جو ہے اس کو سامنے لا سکے. تیسری بات، پاکستان کی آرمی اوور سٹریچڈ ہے آلریڈی. یہ فیصلہ جو کیا گیا تھا یہ بہت غلط فیصلہ کیا گیا تھا. میں بالکل اگری کرتا ہوں، اپنے باقی دوستوں سے یہ بات کر رہے ہیں، لیکن ایک غلط فیصلے کا مطلب یہ کبھی نہیں ہوتا کہ ہم پاسبل ریپرکشنز سے ڈرتے ہوئے اس غلط فیصلے کو پرپیچویٹ کرتے جائیں. میری کنٹینشن یہ ہے کہ پاکستان کے لیے اپنی نیوٹرالٹی کو اسٹیبلش کرنا بہت ضروری ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر ایک صرف وہ ان پاکستانیوں کو واپس بھیج دیں گے جو وہاں پر بستے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں مڈل ایسٹ میں، ریمیٹنسز آتی ہیں اربوں ڈالر کی پاکستان میں. روزانہ صاحب وہ سب اس کا کیا ہوگا؟ اگر پاکستان نے اپنی آئسولیشن کو ختم کرنا ہے، پاکستان ایک ریلیونٹ ملک بننا جائے گا، اس وقت صرف بن سکے گا جبکہ پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی کو پرسو کرے گا. اب یہ فیئر سنڈرم سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے. ہم نے غلط فیصلہ نہیں کیا تھا، انتہائی بیہودہ، انتہائی بیوقوفانہ فیصلہ کیا تھا ہم نے اپنی آرمی کو وہاں انوالو کر کے، وہ 82 کے معاہدے کے تحت ہو یا آپ کولیشن کا یہ جو بنا ہے اس میں شامل ہو کے کیا ہو. میں انسسٹ کرتا ہوں ایکچولی اپنے اس پوائنٹ کے اوپر کہ ایک غلطی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس غلطی کو دہراتے جائیں اور اس غلطی کی وجہ سے سفر کرتے جائیں. پاکستان کو یہ رسک لینا پڑے گا، پاکستان کو اپنی نیوٹرالٹی کو اسٹیبلش کرنے پڑے گا، پاکستان کو اپنے خطے میں واپس آنا پڑے گا، پاکستان کو اپنے ہمسایوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانا پڑے گا، پاکستان کو اپنی فائنینشیل انڈیپینڈنس کے لیے بہت کچھ کرنا پڑے گا. اس کے بعد ہی پاکستان اپنی ساورنٹی کو اسٹیبلش کر سکتا ہے. یہ ساری باتیں بالکل صحیح ہیں، ساری باتیں بالکل صحیح ہیں، لیکن فسانے میں حقیقت سے زیادہ حسن ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں کی جا سکتی ہیں. ذرا ہم تھوڑے سے اپنے گھر کو مضبوط کر لیں. 35 سال سے ہم نے وہاں فوج رکھی ہوئی ہے سعودی عرب میں. 35 سال سے جو فوج رکھی ہوئی ہے اس کو اگر ہم نے ابرپٹ وہاں سے سارے معاہدے ختم کر کے نکالے تو آپ اندازہ کریں کہ اس وقت یہ جو کولیجن فورس وہاں بنی ہے، جس کو ٹرمپ کہتے ہیں کہ عرب نیٹو ہے، ادھر سے اچانک نکل جانے میں ہماری کتنی ڈیپینڈنس کس جگہ پر ہم نے بڑھا لی ہے، جو کہ بہت غلط بات ہے. بتدریج یہ ہم نے غلطیاں کی ہیں. رؤوف صاحب کہتے ہیں ہمیں خوف سے نکلنا چاہیے. ابھی یہاں پر کچھ پینلسٹ کہتے ہیں نہیں، ابھی اس وقت ہمیں سنبھل کے کام کرنا چاہیے، اور ہما بقائی صاحب نے بھی کہا نکلنا چاہیے، نیوٹرالٹی ہمیں اسٹیبلش کرنے کے لیے ضروری ہے. یہ پوری صورتحال انڈیپینڈنس، فائنینشیل انڈیپینڈنس سے بعد آ جاتی ہے. لیکن ایک بڑی اہم بات یہ کہ جنگ کا خطرہ ہے اس وقت. یہ آپ پینلسٹ سارے کہہ رہے ہیں جنگ کا خطرہ ہے. خلیجی ممالک یہ آپس میں جو ایک گروپ بندی ہو رہی ہے، اس کا خطرہ عالمی سطح پر عالمی امن کو، اس وقت امت مسلمہ کے امن کو، پوری دنیا کے اور پاکستان پر بھی اس کے اثرات یقینی طور پر ہو سکتے ہیں. فار فیڈ بیک فیس بک، ای میلز اینڈ ٹویٹر دیکھتے رہے گا. اب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا.